اللہم صلی علی محمد و آل محمد آخری مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے۔ سبحان اللہ، جہاں نام ہی اللہ تطہیر والی آیت کہے، خدا جانے وہ صاحب تطہیر کتنے طاہر ہوں گے۔ جہاں توحید نے حق ادا کر دیا، مفعول مطلق تطہیرہ یہ حق ادا کرنے کا ہوتا ہے، کل علم اور قدرت کا حق ادا کرے وہی آل محمد حیدری یا آج تھوڑا تھوڑا کر کے، میں چاہتا ہوں زیادہ نہیں، تھوڑا ہم آپ بحث کر کے ہم اس آیت مجیدہ کو 5 دن کے لیے مکمل کریں۔ انما کلمہ حصر ہے، اللہ ایک اللہ ہو کے ایک حصار کھینچ رہا۔ حصار ایک ایسا ہوتا ہے کہ نہ کوئی باہر سے آئے نہ اندر سے کوئی باہر جائے، اور یہ حصار صرف حصار لفظوں کا حصار نہیں، یہ آیت تطہیر میں بٹھا کے حصار دکھایا، وہاں عصمت میں بٹھایا، یہاں چادر تطہیر میں بٹھایا۔ سمجھ آگئی؟ دکھایا، دکھا کے، بس آپ کو آتے ہیں یہ سارے جملے، آپ کو دکھا کے اب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، جبریل کو بھی خبر نہیں جب یہ چادر تطہیر اوڑھ لیں۔ حیدری جس کی چادر ان کی بشریت کو چھپا لے اسے آل محمد کہتے۔ یا رب ومن تحت الکساء آپ کو آتی ہے، اے رب میرے رب، یا رب، رب کی لفظ کہی، اللہ نہیں کہا، یا رب ومن تحت الکساء، اے رب ہے جو رب ہو کے بتائے، خدا جانے یہ کیا ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہیں کون؟ اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو اب خوش ہوں، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت ہے دری غور نہیں فرما رہے۔ نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ یہ نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت ہے۔ خدا جانے وہ نبوت کون سا کمال ہے جو ہے ہی اسی گھر کے لیے،
کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، غیر ان سے نکل گئے۔ ہم اہل بیت النبوہ ہے ومعدن الرسالہ، اور یہی رسالت کی کان ہیں۔ کان وہ ہوتا ہے جس میں ہر رسول نکلے گا، یہ رسالت کی کان وہ کان تو سمجھتے ہیں نا؟ اچھا ترجمہ کیا کسی صاحب نے، کان ہے، معدن مانے خزانہ، اس شے کا پورا خزانہ، اسی کو معدن، اور چھپا ہوا خزانہ اسی کو معدن کہتے ہیں۔ ہم، یہ ہم آ گیا اب جناب، اس ہم نے ہمیں، یہ ہم بدل الکل من الکل آگے واقع ہو رہا ہے۔ ہم، خدا گواہ ہے، ہم مردوں کے لیے آتا ہے، بات شروع ہی سیدہ پاک سے ہے۔ پھر مان لو اگر سیدہ نہ ہوتی تو ہم کی تعداد ہی نہ بنتی۔ سیدہ پاک ہم، جی ان کو نہ دیتا کر، بات ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہیں کوئی حیدری۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں، اور رسالت کی کان ہے، رسول کے نہیں۔ معلوم ہوا 14 وہ ہیں جن کے رشتے رسول سے الگ ہیں، رسالت سے الگ ہیں، نبی سے الگ ہیں، نبوت سے الگ ہیں۔ تو پھر میں جملہ کہوں، جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا تعلق نبی سے تو ہو سکتا ہے مگر نبوت سے نہیں ہو سکتا، رسول سے تو ہو سکتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، ہن خیال رکھا تھوڑی جی گل، یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں تاکہ ریوائز ہو جائے، ایک بات مکمل ہو جائے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، جو ارادہ کرے اس کو عربی میں مرید کہتے ہیں، اسی ارادہ سے وہ مرید بنا ہے۔ ہائے ہائے، اسی آل محمد کے اس آیت سے، ارادے سے اللہ مرید بنا ہے، مرید۔ دیکھیں مرید، اب علم کلام کی ایک بحث ہے، اللہ ارادے سے مرید نہیں بنا، ارادہ اس کا عین ذات ہے۔ یہ گل مشکل ہے پتر، یہ گل مشکل ہے، علم ہی اس کی ذات ہے، ذات علم ہے، وہ وجود نہیں ہے، کوئی کسی وجود کا تصور آپ لیں کہ اللہ کوئی ایک وجود ہے۔ جو علم ہے نا، علم، اچھا علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ نا علم دی تعریف کیا ہے؟ العلم نور، غور نہیں فرما رہے، العلم علی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں العلم نور، العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اس کی ذات ہے، العلم اس کی ذات ہے مگر وہ معلوم نہیں ہے۔ کوئی لطف نہیں لیا، کیسا جملہ ہے؟ جو معلوم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب خوش نہیں ہوئے، کتنی بڑی بات جناب علی نے فرمایا، العلم ذاتہ ولا معلوم والقدرت ذاتہ ولا مقدور، اللہ مقدور نہیں ہے، اللہ کو کسی نے قدرت نہیں دی، قدرت اس کی عین ذات، علم اس کی عین ذات ہے، عین ذات، زائد بر ذات نہیں۔ زائد بر ذات وہ ہوتی ہے جو صفت جیسے آپ کو ملتا ہے، جب آپ
پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. بسم اللہ. کچھ بھی نہیں. کل چنگی لکھ دی بھی. لا تعلمون شیئا. یہ سارے جتنے ہم بیٹھے اس میں بھی شامل ہوں. لا تعلمون شیئا. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. خدا گواہ ہے اس کچھ بھی نہ جاننا دلیل ہو گیا. جن کو اپنے بنا کے بھیجا ہے وہ سب کو جان کے آئے. ہے دلیل. وہ جان کے آئے ہیں. اب جناب اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ. اب بات ارادے سے شروع ہوئی. خدا جانے یہ ارادہ اس کا عین ذات ہے، ذات برداد نہیں. اگر یہ کیفیت ہو جائے گی خیال کرائے سے، اگر اللہ ارادے سے مرید بنے محتاج ارادہ ہو جائے گا. جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. اللہ علم سے عالم نہیں بنا، محتاج علم ہو جائے گا. کل میری سمجھ آندی بھی ہے تو اللہ علم سے عالم نہیں بنا. العلم اس کی ذات ہی ہے. یہ کنفیوژن ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. العلم اس کی ذات ہے، ارادہ اس کی عین ذات ہے. وہ ارادے سے مرید نہیں بنا، کسی نسبت سے نہیں بنا. اگر نسبت نہ ہوئی تو رہ جائے گا. اللہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ. اللہ نے ارادہ فرمایا. یہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ارادہ کل میں نے تھوڑا سا عرض کیا. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس کا ارادہ کیا؟ ارادہ کیا اللہ نے. لمبا نہ کرے. ارادہ کیا اللہ نے بھائی جو کچھ یہ بیان ہوگا اسی طرح ہوگا. نہ اس میں سر ہوگی نہ اس میں سرائکی ہوگی. آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سر مارے. ہائے ہائے یہ سرے شروع والے ہمارے نہیں ہیں. وہ تھوڑے شادی میں آئے ایسے سریلے، اس لیے انتخاب انہوں نے ایسے آدمی کا کیا ہے. میری ساری کمی وہ پوری کر دیں. آپ نے اپنی کمی مقصد آتے ہو کوئی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی جائے. وہ علم والی بھی کمی پوری کرو نا. یہ ہم جو زور لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو، اس کو سمجھے خدا کے واسطے. یہ بھی مجلس کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے جاننا. اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لے لام تعلیل کا، علت کا ہے. کیوں ارادہ کیا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی سبب ہے جس کا ارادہ کیا. کل میں نے سبب ارادہ بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. لے کیوں ارادہ کیا؟ کوئی سبب ہے. سبب کل میں نے کیا بتایا تھا؟ ان 14 کا حق ہے کہ انہیں ایسا بنائے. جملہ آگے کہے ہے نہیں. ان 14 کا اللہ پہ حق ہے. حق. اگر اللہ حقدار کو حق نہ دے عادل نہیں رہتا. بہت بڑی بات ہے جناب. کتنی بڑی. آج یہاں لے جزہبہ میں اللہ کا عدل مشروط ہے. عدل ہوگا اس کا. اب یہ اللہ عدل کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان سے ہر قسم کیا کرے گا؟ پہلے ارادہ. اب ارادے سے جب ان کو بنا رہا ہے، اگر تھوڑی سی ذرا نعرے بھی ہے کہ دوسرے لگوا لوں نا، تسی نعرے بھی لیں گے ہو نا، نعرے بھی لگوا لوں. اللہ نے انما کا حاصر لگا کے انہیں حاصر حقیقی میں بھی حاصر حقیقی کا تعلق عصمت سے ہوتا ہے.
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، حصر اضافی کا تعلق تطہیر سے ہوتا ہے۔ اللہ نے عصمت میں بھی کمال دے دیا اور طہارت میں بھی کمال دے دیا۔ نبی ایسے طاہر نہیں جتنا چوتھا ہیں۔ پھر جانشین نبی کون ہوگا؟ جو رسول جیسا طاہر ہوگا، رسول جیسا ہی معصوم ہوگا۔ آئی تطہیر میں عصمت بھی ہے، حصر حقیقی، اضافی بھی ہے، طہارت میں بھی ایسا ہوگا، اور عصمت میں بھی ایسا ہوگا۔ عصمت میں بھی رسول جیسا، طہارت میں بھی رسول جیسا، وہ ہوگا رسول کے بعد جانشین۔ بات ختم ہو گئی۔ یالی حیدری یالی انتا منی انتا منی وانا من کا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ بھائی کی وجہ سے نہیں، بھائی کی وجہ سے نہیں۔ آیا تطہیر میں لِیُذْہِبَ کا فاعل اللہ ہے۔ جتنا دور رکھا اللہ نے رجس رسول سے، اتنا دور رکھا آل محمد سے۔ آل محمد اتنا پاک ہیں جتنا رسول پاک ہے۔ آل محمد اتنی معصوم ہیں جتنا محمد، سرکار محمد۔ اسی لیے محمد نے فرمایا میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے۔ خوش نہیں ہوئے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں، ہم سارے محمد۔ اب سارے محمد ہیں۔ حیدری جو بات رسول نے فرمائی وہی پہلا، دوسرا، چوتھا، 11 تک سارے وہی کہیں گے۔ جو معنی رسول نے فرمائے وہی معنی یہ کریں گے۔ معلوم ہو گیا یہ رسول کی ہر قول، ہر فعل، ہر عمل کے عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ عالم بھی اور عامل بھی۔ ان کا عمل نہیں، ان کا قول نہیں، لیکن یہ ارادے سے جو تو نے بنایا ہے، اب یہ ارادے میں اتنا کامل ہو گئے۔ اللہ کون نہیں کہتا، کون کہے تو اللہ نہیں رہتا ہے۔ غور نہیں فرما، علی فرماتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا۔ لا بے صوتن یسمعو، وہاں کوئی آواز نہیں جو سنی جائے۔ ولا بے ندائن نکرہ، یکرہ، کان سے کوئی ندا ٹکرائے۔ میری گل ٹکرا رہی ہے نہیں آپ کی؟ ٹکرا رہی ہے، یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ وہاں کوئی آواز نہیں جو سنی جائے، وہاں کوئی ندا نہیں کہ کانوں سے ٹکرائے۔ معلوم ہوا آل محمد کو سمجھانے کے لیے توحید مرکز بن رہی ہے۔ وہاں ندا بھی نہیں، وہاں آواز صوت بھی نہیں، بل ارادت ہو ایجاد ہو، بس اس نے ارادہ کیا شے وجود میں آ گئی۔ اب جب اللہ کا ارادہ ہے یہی، ان کو اسی ارادے سے بنایا ہے۔ غور نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر آل محمد بھی جہاں ارادہ کرے وہ شے ہو جائے۔ میرا خیال گل سمجھ نہیں آئی؟ ذرا سانے بنو نا۔ جب ارادے سے اللہ نے مکمل کر دیا ان کو، عصمت میں بھی، طہارت میں بھی،
اب یہ کن کہیں نہ کہیں، یہ ان کی مرضی ہے، کہہ دیں ارادہ ہی کافی ہے۔ ہائے 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 حیدری، حالانکہ کافی ارادہ اللہ کا ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں جناب شاہ جی، جناب حسن علیہ السلام اپنے گھر سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سن لیا کرو سے، گھر سے گھوڑے پہ بیٹھے اور باہر نکلے۔ سبحان اللہ، وہ گھر کیسا ہوگا جس گھر سے حسن نکلا، سبحان اللہ، خوش ہوا کرو۔ گھوڑے پہ بیٹھ کر سرکار کتنے حسین لگ رہے ہوں گے۔ اسی گلی میں ایک آدمی ہے جو سرکار کا ماننے والا ہے، وہ ہاتھوں سے بھی معذور تھا، پاؤں سے بھی معذور تھا، ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں۔ جو ہی آقا کو آتے دیکھا، اپنے دل میں کہا کاش آج اگر میرے ہاتھ ہوتے، اٹھ کے میں مصافحہ کرتا، میرا امام آ رہا، خوش ہو میرا پتر۔ میرے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں مصافحہ کرتا، پاؤں نہیں ہے تعظیم کرتا، تعظیم پہ بھی میں محروم ہو گیا اور مصافحے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ محروم کرنے کے لیے نہیں آئے، اس کی آواز امام نے راستے میں سن لی۔ خوش ہو جاؤ حیدری، ذرا خوشی ہویا کرو، قریب آ کر میرے کوٹدو والے، قریب آ کر میرے امام نے اسی معذور کے آگے گھوڑے کا جو عصا ہوتا ہے نا، عصا ڈال کے فرمایا بھائی ذرا یہ چابک اٹھا کر دو، بس یہ کہنا تھا، ہاتھ بھی درست ہو گئے۔ ہائے ہائے حیدری، ہم نہیں خوش ہو؟ ہاتھ بھی درست ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سرکار کو یہ پکڑا دیا، چابک پکڑا دیا اور لولا تھا، بالکل ہاتھوں سے معذور تھا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ معلوم ہو گیا امام نے کون نہیں کہا، اوے اللہ نہیں ہے، ان کے کمالات بالفعل۔ خوش ہو حیدری۔ اب میں یہاں بات کرتا ہوں، اگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے پہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی صاحب لگے ہوئے ہیں، جتنی صاحب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی آگے صاحب ہے جسے حسن کہتے ہیں، ایسے صاحب۔ اگر اسی گھوڑے پر وہ میرا بچڑا وہ سونا، اتنا کل تک آگے میں نہیں بہان دے ہونا، یہ سارے 5 منٹ زیادہ چاہیے، اچھا نہیں تو چپ کر کے پڑھ۔ صحیح، یہ کچھ رکاوٹیں روحانی ہوتی ہیں، سمجھ جائیے، اسی کیا پہ دے دیں، کچھ رکاوٹیں روحانی ہوتی ہیں، ان میں یہ دوسری مخلوق کچھ اس میں ملوث ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں علی کا ذکر ایسے نہ ہو، خدا کے لیے ان باتوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہیں جیسے لوگ تو آگے بچھے نہیں ہو شادی، نہیں ایک پاس سے بٹھا، نہ یارا اس بھاویں کی تھیں بہن بیٹھے رہن جاری آگے بیٹھنے کی جو 10 آدمی پہلے ہی کو دے دیں، پھر میری گال سن دیں، وہ دے دیں میری گال آگے نکل گئی، نہ اگلی گئی نہ پچھلی۔ یہ سانے بنے یار، اسی سانے حیدری۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام یار اسی نوکر ہیں آپ گئے،
یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ان سے خدا نہ کرے نفرت ہے، نا 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 سر آنکھوں پہ. لیکن یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس میں ایک تھوڑی سی، خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی بھی کوئی روحانی رکاوٹ بنے میری جان نکل جاتی ہے. مولا ہم نے تو پوری کوشش کی، یہ درمیان میں رکاوٹ کیوں آئی؟ پتہ نہیں ہم میں کون سا نقص ہے جو رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے. ہم اپنا نقص ڈھونڈتے ہیں، کون سی کمی رہ گئی؟ پتہ نہیں آج کھانا کیسا کھایا، پتہ نہیں آج ملاقات کیسے ہوئی، خبر نہیں گھر میں کیا کیا پکایا. اچھا زیادہ نہ کرے، اب ہم میری گل ساری سمجھ گئے ہو، خدا واسطے گل سمجھی کرو. اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے اسی گھوڑے پر اور کہتے بھائی چابک اٹھا کر دے، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو کہتا سرکار آپ مسیح ہیں، علی نہیں ہیں. ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے. حیدری مولا آپ ماشاءاللہ سے مولا آپ مسیح مانے، مسیح مانے. نا 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 میں آگے صاحبہ سے میں اٹھا نہیں جاؤں گا. میں پورے قرآن کی لغت میں نے لکھی، 8 سال لگے ہیں مجھے خدا کی قسم. میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے پورا قرآن. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میرا قرآن صحیح طریقے سے پڑھا گیا، گلیوں سے علی کی صدا نہ آئی تو قرآن لکھنا چھوڑ دیا جائے. آپ کہاں پہ بیٹھے؟ یہ صحیح نے لکھوائے ہیں مجھ سے، خدا کی قسم. اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ کہتا مولا آپ مسیح ہیں. مسیح کے معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. آپ کون والے نہیں، ارادے والے نہیں. نیچے اتریں، پہلے ہاتھ پھیریں. نہیں سمجھ آئی نبی کون ہے اور امام کون ہے؟ نبی ہاتھ پھیر کے درست کرتا ہے، امام ارادہ کرے درست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حیدری یار ایک گھنٹہ پتہ ہی نہیں لگے گا، پونا ٹھیک ہے. دیکھیں ہاں میں پڑھتے نوکر سی نوکر. وَلَقَدْ ایک شخص نے جناب سے پوچھا مولا امام کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. اور خیال رکھا ہے تو انو سمجھانے اندھے میں بھی شامل. امام کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا، امام نے فرمایا نہیں. صغیرہ کرتا ہے؟ نہیں. نہ صغیرہ کرتا ہے. ایویں سن لو کہ سمجھ لو زندگی دی ایک آخری گل ہے. امام صغیرہ کرتا ہے؟ نہیں. کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ نہیں. اب اس نے کہا مولا امام ارادہ گناہ بھی کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. اجے خوش نہیں ہوئے. امام ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی بی بی زلیخا والی، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَلَقَدْ ہمت بِهِ. یہ قرآن تو مشکل ہے نا سی، ایویں سنیا کرو نا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ
زلیخا نے ارادہ کیا وہما بہا ہے کتنے آئے تھے زبرہ زیرہ میں ٹھیک کروائیں لیکن پھر بھی وہی زبرہ زیرہ ہون لگویں دے لاہور میں میں نے بہت کوشش وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کرو نا یہ ترجمہ کرو سارے بی بی زلیخا نے ارادہ کیا وہاں جا کے دیکھیں توئے لکھا ہوا ہے توئے مطلق ٹھہرنا زبان روکنی ہے روکنا دلیل ہے کہ فعل واقع ہو گیا وقف لازم نے کیا بتایا کہ بی بی زلیخا نے ارادہ کیا پہلے ہما بہا پہ وقف لازم تھا لاہور میں میں نے بہت سارے اعلان کیا اور قرآنوں میں یہ میم وقف لازم کی طرف ہوتی ہے ہمت بے پہ نہیں تھا وَهَمَّ بِهَا اچھا یہ واو کون سا ہے انہیں حالیہ بنائی انہیں معنی لکھے اور یہ وا دا معنی عطف والا وا نہیں یہ طرح ہم گال سمجھ لو یہ وا حالیہ ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ پیچھے سے آ کے کرتا پکڑا یا نہیں میں جملہ کہوں خدا جانے یہ بٹن جبریل نے پہلے کیوں کھول دیا تاکہ اے چولا چاک ہونے میں دیر نہ کرے تاکہ عصمت جناب یوسف مکمل ہو جائے اتنا پیچھے دروازے اگر آپ نے ایک دن اتفاق کیا میں نے یہ جملے یہ دروازے بند کرنے کے ساتھ دروازے ہیں بند کرنے کے جناب یوسف آگے دوڑے میں دوڑ بھی دیکھ رہا تھا تو نے نہیں سمجھ آئی چونکہ تفصیل لکھنے کی مانگا اچھا دروازہ کھلا جناب یوسف دوڑے پہلا دروازہ ابھی قدم باہر تھا کافی پہلے سے خود دروازہ کھل گیا معلوم ہو گیا ارادہ ایسا ہوتا ہے معصوم کا دروازہ کھل گیا اگر نہ کھلتا یارا دیر نہ کرو تو دیر نہ ارادہ دیکھیں دروازہ کھل گیا نہ کھلتا نہ وہ یوسف جاتے نہ زلیخا جاتی گل خیال میں ڈاڑھی ساری چنگی کر لیجئے تسی سارے میرے نال ہو جاؤ پہلا کھلا نکل گئے دونوں ایسے نکلے اسی وقفے میں نکلے جتنی فاصلہ تھا اسی فاصلے میں دوسرا کھلا ہوا ہے نکلے اسی فاصلے میں تیسرے اسی فاصلے میں چوتھا اسی فاصلے میں چھٹا اسی فاصلے میں جب ساتواں آیا نا ذرا حکم ملا دیر سے کھولنا اسی دیر سے کھولنے میں قدم اگلا بڑھ گیا زلیخا کا یوسف کے کرتے تک پہنچا یہی دکھانا تھا اب جو کھینچا نا ایسا پھٹا سارا نہیں پھٹا سرکار یوسف کی پشت نظر آنے لگی پشت نظر آنا دلیل ہے کہ خطا کا امکان زلیخا سے ہے یوسف سے نہیں غور نہیں فرما رہے ٹھیک ہے حیدری کھینچا سارا کرتا اٹھا کرتا نہیں اٹھا کیا ہے سے شادی کے اچھا یہ بس اٹھے گئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمت بے خیال کی رہسی میں تفسیر میں نے لکھ دیا ہے وَلَقَدْ ہمت بے یہاں اپنے سانس توڑنا یہ وقف لازم ہے ہمہ بہا پہ میم نہیں ہوگی وہاں وقف لازم نہیں ہے
پریشان ہو. وہاں کوئی نہیں، کچھ وہاں لا لکھا ہوا ہے، لا لکھ دیں، لا. یہاں رکنا نہیں. اگر یوسف بھی رک جائے ارادے میں وہ بھی ہو جائے گا. باریکی میں عرض کر رہا ہوں جناب. وَلَقَدْ ہمت، ہمت آئی ہے مونس کے لیے. ہمت بہ مانے یوسف. زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا. وَہَمَّ اے واو حالیہ ہے. عاطفہ نہیں خیال کرا جائیں لکھے، عاطفہ وہ جانے ان کی کام جانے. جب ہن میں گل سنا، جب زلیخا نے ارادہ کیا اس حال میں یوسف ایسے تھے. یہ اور نہیں کہنا، اور غیریت کو ظاہر کرتا. اس حال جو کیفیت زلیخا نے بنائی، اس حال میں یوسف نے ارادہ نہیں کیا. یارا باریکی سمجھو قرآن کی. ہائے 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 اے جن ہم بہا لاہور میں نے کتنے قرآنوں سے ہٹوایا ہے. ممکن آپ جا کے 13ویں پارے میں دیکھنا جناب. وَلَقَدْ ہمت بہ، وقف لازم وہاں ہے یا نہیں، بہا ہے یا نہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ کہاں سے چھپا ہے، کیسے چھپا ہے، کسی سمجھدار نے چھاپا ہے یا کسی اناڑی نے چھاپا. ہائے ہائے ہائے. اسی ہر وقف لازم سے جناب یوسف زلیخا نے ارادہ کیا. ماشاءاللہ. اس حال میں جناب یوسف نے، اس حال میں جناب یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. اللہ کی برہان کا نام ہی علی ابن ابی طالب. چونکہ جناب یوسف برہان علی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں. نصرت الانبیاء سرا ومحمدا جہرا. یوسف کو اس وقت کہنے والا میں علی ابن ابی طالب تھا. یہ نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ حیدری. وَلَقَدْ ہمت بہ وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر یوسف علیہ السلام برہان رب نہ دیکھ چکے ہوتے، عالمین کا برہان ہی چوتھا ہے. آیت اور ہے، بینہ اور ہے، برہان اور ہے. آیت آئے تو عبرت پیدا ہوتی ہے، بینہ آئے سمجھ آئیے. چلو اذان ہو جائے گا، دیر ہوگی سر. ایسی صلوات پڑھ دیں، یہ ایسی صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان ہے یا کیا ہے؟ یا یہ لکھنا ہونے وقت 2 سیکنڈ ٹھہرنا پائے گا. آج اگر کچھ ٹائم زیادہ ہو جائے معاف کر دو. 3 بجے تک تھا میرا، میں کچھ زیادہ ہی پڑھوں گا کیونکہ ابھی موضوع مکمل ہی نہیں ہوا. 3 بجے اگر ہو تو آپ ذرا 3 بجے آ بھی گئے، ماشاءاللہ آنا چاہیے کیونکہ میرے بعد صحیح پڑھیں گے. آئے ہیں یا نہیں؟ اچھا نہیں، چلو ٹھیک، کوئی ڈر نہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ.
لا الہ الا اللہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایسی صلوات پڑھیں یہ درمیان والا گیپ جو ہے یہ مکمل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اللہ نے جناب یوسف کو عصمت میں ایک نمونہ بنایا. چونکہ نبیوں کو نمونہ کیوں بنایا؟ تاکہ سردار انبیاء نمایاں ہو جائے. جس کے امتی نبی ایسے ہیں اس کا سردار کیسا ہوگا؟ ان کا سمجھیں گے. لِيُذْهِبَ میں بہت ساری باتیں ہیں جو روز میں انشاءاللہ تھوڑی بیان کروں گا. آج تھوڑی سی اور لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. الرجس پر الف لام جنس کا بھی ہے، استغراق کا بھی ہے. جنس رجس، جتنی رجس، ایک نہیں دو نہیں، الرجس. خوش ہوا کرو سی خوش. اللہ نے الف لام لگا کے اس الف لام کا عہد کا ہے. عہد ذرا مشکل ہے، میں عربی نہیں پڑھ لوں، اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ لوں تھوڑا سا. الف لام عہد کا، عین ہے لاہوری دال عہد. وہ بچڑا وہ سونا ہوں ماری سے ماری زور نال انہیں کیا ہے یار میں زور گھٹی ڈاکنا نہ ہو نہیں دیکھے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یار میں عربی شروع کی دیا لوگا تو تسی پہلے ہی کمزور ہو گیا. الف لام عہد کے لیے معہود کا ہونا ضروری ہے. میں نے لکھ دیا قرآن میں، تو انہوں نہ سمجھ آئے تو مرضی. معہود، معہود کی 3 قسمیں ہیں. معہود ذکری، معہود ذہنی، معہود حضوری. یہ اللہ کہیں کرنی یہ کون بتاتا ہے آپ؟ معہود ذکری، ذکری وہ ہوتا ہے معہود میں جو ذہن میں پہلے اس کا نام لیا جائے گا، پھر اس کو آگے جب بیان کیا جائے گا وہاں الف لام لگا دیا جائے گا. وہ الف لام معہود حضوری ہوگا، معہود ذہنی ہوگا، معہود ذکری ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ نے رسول نے جناب ام سلمہ کے کمرے میں الگ سے بیت بنایا. چونکہ اس بیت میں یہ جملہ آنا تھا اہل البیت. اہل البیت آیا یا نہیں؟ آج تک کہیں تو لکھا ہی نہیں یارا. کسی مفسر و مجموع البیان تو لے کے ہون تئیں ایک گل کھولی نہیں کہیں. جے نہیں کھولی تو میں کھولی ہے چنگا کی دے یا نہیں. سمجھ لو پھر گل ساری آ جائے. یار خیال کیتا کرو. معہود حضوری سورہ یاسین انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اس طرح بھیجا جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. کون گیا تھا فرعون کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ کا ذکر ہو گیا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گیا. خیال کرائے سی سارے کما ارسلنا کما تشبیہ کے لئے آتا.
इला फ़िरऔन रसूला, जैसे हमने फ़िरऔन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, ये वो नून पे पेश और लाम पे ज़बर, अगर ज़बर की बजाय ज़ेर या पेश, उस ज़बर की बजाय नून पर नून के पेश है, ज़बर पढ़ दें, रसूल पर ज़बर है, ज़ेर या पेश पढ़ दें, आदमी काफिर हो जाता है। 17 मकाम में ये अहम है, वो जिसकी सिर्फ ज़बर ज़ेर बदलने में आदमी काफिर हो जाता है। अगर नाम बदल जाए, गौर नहीं फरमा रहे आप, जरा कुरान की तहकीक करें ना। या फ़असा, किसने नाफरमानी की? फ़िरऔनुर रसूला, फ़िरऔन के ऊपर पेश है, फ़िरऔन ने नाफरमानी की, रसूला अर रसूला, ये रसूल कौन है? ओ अलिफ लाम माहूद, ओ जो पीछे ज़िक्री, किसका जिक्र हुआ? मूसा का। तो ये रसूला अर रसूला कौन है? हुण इल्मी गल्लां तुहानू चंगियां ना लगन, मैं की करा यार? तुसी आदो ये गल्लां करो ही ना, जाए नहीं की तो 14 साल से मैं सुनदा ना, किसी ने नहीं की यारा, नहीं की। इतने बड़े उलमा आपके, ये कितने भी दरसगाहें थी, यहाँ भी दरसगाहें थी, मुल्तान करीब है दरसगाहें थी, मकसद उलूम इतनी बड़ी, मैं वहीं से पढ़ के आया हूँ, सारा कुछ किसी ने तसव्वुर नहीं दिया। आज मैं नई बात कह रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, कोई हर्ज नहीं। अर रसूला अलिफ लाम किसका है? माहूद ज़िक्री का है, क्योंकि जनाब मूसा का जिक्र हुआ, आगे अल्लाह ने अलिफ लाम लगा दिया। नया इल्म आ गया आपके पास या नहीं आया? दूसरा है माहूद ज़हनी, बैत रिज़वान के लिए फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति, अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हुआ जिन्होंने अश-शजरा के नीचे तेरी रसूल बैत की। शजरा पे अलिफ लाम है दरी, अलिफ लाम है या नहीं? ये कौन सा है? ये माहूद ज़हनी पहला ये वो था ज़िक्री, ये था माहूद ज़हनी। मोमिनीन ने कहाँ बैत की? कहाँ बैत की? शजरा के नीचे। यार तारीख़ ही कमज़ोर है, कुरान भी कमज़ोर है, अफसोस। मैं ना आखें तो कौन आखेगा? ओ जिन्होंने शजरा के नीचे बैत की थी वो कौन है? अलिफ लाम मीम, माहूद ज़हनी है मोमिनीन से, मोमिनीन से, ठीक है। आगे आता है हजूरी। अगर हजूरी का मैं एक जुमला कह दूँ, हजूरी अलिफ लाम हजूरी, माहूद हजूरी, हजूरी के माने जो वहीं हाजिर हो, वहाँ अलिफ लाम लगाया जाता है। अगर आप खुश हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ, इसलिए गदीर में अली के हाथ बुलंद हुए तो कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हाय 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 दरी। अलिफ लाम अल यौम पर भी माहूद हजूरी है, इस अली की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, चूंकि अली वहाँ हाजिर हैं। अल्लाह माहूद हजूरी हैदरी, इस अली की, इस अली की वजह से आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। अलिफ लाम से मुराद कौन है? माहूद हजूरी, अली अलैहिस्सलाम। अगर कोई कहे कोई और था, कुरान ने पाबंद कर दिया, अली ही अली है। अलिफ लाम माहूद हजूरी का लगाया, जो दुनिया समझेगी समझेगी। देखिए माल शुक्र है कि हम समझ गए, इस दुनिया में ये बात आप तक पहुंचाई, वरना ये लुग़त ही में रहता तो सामने कहा था, आना ज़रूरी था। इसी अली की वजह से मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया।
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمام نعمتوں پہ تم پر تمام کر دی۔ او بے خبرو الْيَوْمَ حیدری وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی علی کی ولایت کی وجہ سے میں دین اسلام کو دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا۔ دین اسلام حیدری راضی بنا ہی تب ہے جب علی کے ہاتھ بلند ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بس یا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں کیا کروں جی؟ اچھا کل فرمائیں کل چا پڑھیں۔ تو سب کئی ہوا کیتی ہے، تو ہلیا نہیں ہوئی تو ہون آدھا نہیں آیا، ہلیا ہی نہیں تو سیدھ ہلیا ہوئے بیچارہ ہلیا ہی نہیں، ہون پیارے پڑھو سہی لو بھائی یار آئے آئے۔ سارا دن سارا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی۔ خدا جانے وہ کون سی جگہ جہاں آج بھی لکھا ہوا ہے حاضہی مقام زینب بنت علی۔ دربار کے سامنے جو وہ دروازہ اس کے دیوار پر وہاں کھڑی تھی، وہاں جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ 2 منٹ کا مصائب ہے، زیادہ نہیں میرا بھائی۔ زہرا کی بیٹیاں سارا دن کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کا بھی نہیں حکم دیا، کسی نے چادریں بھی نہیں دی، خاموش۔ کتنا بڑا صبر ہے ان بیبیوں کا۔ یارا بیبیاں دربار کے اندر برہ راسر، آپ کیا سمجھتے ہیں دین پہ تھوڑا احسان ہے؟ دین کہلایا ہی ان بیبیوں کی محنت سے ہے۔ یزید نے حکم دیا ان بیبیوں کو اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں ہے۔ اگر آپ اس دارالعمارہ میں گئے ہیں، سامنے زندان ہے، سامنے بیبیاں زندان میں بھیج دی گئی۔ ہندہ نام سنا ہوگا، ہندہ کبھی نام سنا، ذاکرین نظام پڑھتے ہیں ہندہ جب بی بی پاک۔ یہ ہندہ جناب زینب پاک کی شاگردہ رہی ہے، 5 سال ساتھ رہی ہے۔ ہندہ میری بی بی نے روکا تھا، ہندہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ کنیزوں نے آ کے کہا ہندہ آج جو قیدی آئے ہیں قیدی لگتے نہیں، ایک نظر ذرا قیدیوں کو دیکھ ضرور۔ کہا مجھے جناب زینب نے روکا ہے، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ۔ میں تماشا نہیں دیکھوں، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرما۔ رو لیا کرے، رو لیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ تماشا تو ختم ہو گیا، وہ تو زندان میں چلی گئی ہے، چلی گئی۔ بات پر مکمل ہوئی۔ آدھی رات کو ہندہ اٹھی اور اٹھ کر کنیزوں سے کہا صبح میری سنہری کرسی اٹھا کے قیدیوں میں رکھنا، میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ سویرے سویرے کہی کے نوکرانیاں وہ جو تھیں وہ آئیں اور آ کے کہا بیبیوں قیدیوں، ہائے ہائے زمین پہ بیٹھی ہوئی بیوی، ہائے 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 سر پہ بال ڈالے ہوئے، خاک ڈالی ہوئی بیٹھی۔ بیبیوں شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے، آنا چاہتی۔ یہ کہہ کے جب وہ چلی گئی تو اب جناب زینب نے کہا بیبیوں جو شہزادی آ رہی ہے یہ میری کنیز رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جتنی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہے کوئی بی بی بولنے میں پہل نہ کرے، میں ہی بولوں۔ گئی جا کے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ہے وہ تیار، آپ چلیں۔ کنیزوں کے درمیان میں چل کے ہندہ جب آئی نا زندان کے دروازے پر، باب مصائب میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا ہوں، دیکھا ایک 4 سال کا
24 साल का एक कैदी बैठा हुआ है। वालिका हाजा मकाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरा चौथा इमाम बैठा हुआ है। जो ही देखा ना चौथे इमाम को, रुक गई, कैदी उठ जाओ, हमें अंदर जाना। मेरे इमाम ने फरमाया, बीवियों मुझे उठाओ नहीं, जितना पर्दा आपके लिए हो सकता है मैं कर लेता हूँ, मैं 6 दिन का थका हूँ। मेरे ख्याल में रोना नहीं आया, 6 दिन का। हाय 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 हाय। उन्होंने कहा कैदी थके हुए होते। अंदर चले गए। अंदर जाके इसने बीवियों को सलाम किया। बीवियों ने सलाम का जवाब दिया। हिंदा कुर्सी पे बैठ गई, ज़ारा की बेटियां ज़मीन पे बैठी। अजरकुम अल्लाह सैयदा सुकबूल फरमाए, यही हक होता है, रो लिया। अल्लाह अकबर, यही हक। चूँकि जनाब ज़ैनब ने फरमाया था जितनी देर ये बैठी रहे मेरे अलावा कोई बोले ना। अब जब उसने देखा कि बीबियाँ बोलती नहीं, कहा बीबियों मैं आई हूँ, बोलो ना मेरे साथ। सारी बीबियाँ खामोश, बाल डाले हुए सर झुकाए बैठी। बुलवाने के लिए हिंदा ने एक लफ्ज़ कही, बीबियों तुम किस मुल्क की कैदी हो। मेरे ख्याल कितनी बड़ी बात। सैयदा से कबूल फरमाए, बस कहा ना मुल्क के कैदी हो। फरमाया मन मदीना तेर रसूल, एक रसूल गुजरा है जिसका शहर है मदीना। माशाअल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जो ही मदीने का नाम आया, ये कुर्सी से उतरकर ज़मीन पे बैठे। मेरी शहजादी ने कहा बीबी हिंदा क्यों बैठी है ज़मीन पे? कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए। हाय हाय हाय, मदीने के कैदी आए मेरे आका के शहर के, जहाँ मैं रही हूँ, और मैं कुर्सी पे बैठी हूँ। कहा बीबियों मदीना तो बहुत बड़ा शहर है, आपका मोहल्ला कौन सा है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया मोहल्ला बनी हाशिम। तड़पने लग गई। मेरी आकाज़ादी ने कहा बीबी तड़प क्यों रही है नाम सुन के? कहा इसी मोहल्ले में मेरा आका मौला हुसैन, मेरा मौला अली, हाय हाय, मेरी शहजादी सकीना, शहजादी जनाब ज़ैनब इसी मोहल्ले में तो रहती। बस जब इतना कहा ना, अब जनाब ज़ैनब ने ज़रा सा बाल हटाए, थोड़ा सा नाम लिया, हिंदा। तड़प गई। खुदा खैर करे ये आवाज़। फरमाया हिंदा उन्ज़ुरी इलैया, हिंदा मेरी तरफ दे। अब जो देखा फरमाया पहचान। अब जो इसने पहचान, फरमाया अना ज़ैनब बिन्ते, हाय हाय हाय, हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। जब ये कहा ना, अब ये चिल्ला के कहती है आयना आयना अबुल फज़ल अब्बास। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। अब्बास कहाँ गए जो तुम्हारे पर्दों का मुहाफ़िज़ है? उस वक्त बीबी ने फरमाया जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आयना आयना अबुल फज़ल अब्बास, सही फरमा रहे। अब्बास कहाँ गए? खुदा जाने कितनी तवक्कुआत है अब्बास पर, कितनी आसरा है अब्बास। फरमाया आयना आयना अबुल फज़ल अब्बास। फरमाया वो ऊँट की एक घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है, वो अब्बास है। परवरदिगार जिस ग़ैरत के लिए तमाम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्ना लेके हाजिर हैं फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा।